بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، ہمارا مدنی قاعدے کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم نے الحمدللہ 20 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے اور سبق نمبر 21 ہے وقف کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہر زبان کے اندر اس کا لہجہ، اس کا انداز اور اس کا ایک لکھت کے حوالے سے یا پھر کلام کرنے کے حوالے سے اس کا جو ٹون ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم انگلش کے اندر آ جائیں تو انگلش کے اندر کہیں پر کاما آ جاتا ہے، کہیں پر ڈاٹ آ جاتا ہے، کہیں پر دوسرا کاما آ جاتا ہے، انورٹ کاما سے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کہیں پر پیراگراف نیو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی مختلف جگہوں پر کیا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم کہیں پر اردو کے اندر یا پھر انگلش کے اندر کہیں پر رکتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پر فل اسٹاپ لگاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ تو اسی طرح عربی کے اندر جہاں پر بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر وقف لازم کیا جاتا ہے یا وقف مطلق دیا جاتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، وقف کی معنی ٹھہرنے اور رکنے کی ہے۔ جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم وقف کو وقف یعنی رکنا اور ٹھہرنا کہتے ہیں۔ آیت پڑھتے پڑھتے کہیں پر آواز رک جاتی ہے، کہیں پر ٹھہر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وقف کرتے تو اس کو وقف کہنا کہتے ہیں۔ کلمے کے آخر پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو پیش ہو، دو زبر ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، زبر زیر پیش یا پھر دو زیر دو پیش ہو یا پھر کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو، تو کیا کریں گے، اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ وقف کرنے کی صورت میں اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کلمے کے آخر میں اگر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ دو زبر ہو تو اس کو الف میں بدل دیں گے، جیسے با دو زبر، جیسے آبادن، تو یہاں پر وقف کرنے کی صورت میں کیا پڑھیں گے، آبادا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح تیسرا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ کلمے کے آخر میں گول تا ہو، خواہ کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی سی بھی حرکت ہو گول تا پر، تو اس کو کیا کریں گے، یا تنوین ہو اسے کیا کر دیں گے، وقف میں ہا ساکن کر دیں گے۔ جیسے مسلمتن، وقف کی صورت میں کہیں گے مسلمہ، عالمتن، وقف کی صورت میں عالمہ، حافظتن، وقف کی صورت میں پڑھیں گے حافظہ یا حافظہ۔ ٹھیک ہے، تو گولتا وقف کی صورت میں ہاں بن جاتی ہے۔ آگے قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر کھڑا زبر ہے یا حروف مدہ ہیں تو وہ وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے، وہ اپنی حالت پر برقرار ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ کریں۔ اگر جس پر وقف کر رہے ہیں موقوف علیہ وہ حرف کیا ہے، مشدد ہے، تشدید والا ہے، اس کے اوپر شد آ رہی ہے، تو کیا کریں گے، اس کی تشدید باقی رکھیں گے، لیکن اس کی جو حرکت ہے زبر زیر پیش ہے تو اس کو ظاہر نہیں کریں گے۔ جیسے تب، تبت یدا ابی لہب و تب، تو تب پر کیا ہے، تا بعد تب بعد ابر ب، تب اصل میں تب ہے، تشدید ہے اور تشدید ہونے کے ساتھ فتحہ بھی ہے، تو اس کو کہیں گے تشدید کو باقی رکھیں گے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے، پڑھیں گے تب۔ اس کے بعد کہتے ہیں نون قطنی۔ تو کل والے سبق کے اندر جو میں نے جو پوچھا ابھی تنوین کے بارے میں، تو تنوین کیا ہوتا ہے، نون تنوین کیا ہوتا ہے، وہ تنوین کو پڑھتے وقت جو نون کی آواز آتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔
صحیح ہے. تو جب بسا اوقات کیا ہوتا ہے وہ نون تنوین نکل کر باہر عبارت میں آ جاتا ہے. ویسے تو کیا ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اس نون کو نون تنوین کو نکال کر باہر لکھ دیا جاتا ہے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے چھوٹا سا نون ہوتا ہے جس نون کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی. کہتے ہیں تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہیں. تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں. صحیح ہے. پیچھے کیا ہے تنوین ہے اور تنوین کے بعد آ رہا ہے حمزہ وصلیہ. حمزہ وصلیہ آپ کو پتا ہے کہ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے. تو جب حمزہ وصلیہ آ جائے گا اور حمزہ وصلیہ سے پہلے کیا آ جائے گی تنوین آ جائے گی تو اس حمزہ وصلیہ کو گرا کر تنوین کا جو نون ہے اس کو باہر لکھ کر اس کو زیر دے کر پڑھیں گے. اس کی مثال آگے آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر قدیر الذی یہاں پر حمزہ کیا ہے الذی میں حمزہ وصلیہ ہے اور حمزہ وصلیہ سے پہلے قدیر تنوین آ رہی ہے تو حمزہ وصلیہ کو گرا کر تنوین کا جو نون ہے اس کو نکال کر نیچے زیر دے کر پڑھیں گے قدیر الذی. ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے نون قطنی. نون ماشاء قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے شی با نسماء وہ کیسے ہجے کریں گے شین یا زیر شی شین یا زیر شی با دو زبر بن شی بن حمزہ سین زبر حمزہ سین زبر اس. ٹھیک ہے. پھر پڑھیں گے سین زبر سا یعنی اس کو نون قطنی کو ہجے نہیں کریں گے. شی بند پڑا اس کے بعد حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس میم لا میم الف زبر ما میم الف زبر ما السما حمزہ پیش او السما او شیبان السماء. ٹھیک ہے. یعنی اس جو نون قطنی ہے اس نون قطنی کو ہم وہ نہیں کریں گے ہجے نہیں کریں گے. صحیح ہے. جزاک اتنا سبق کافی ہے. یہاں آگے دیں. اللہ. جی استاد محترم کافی. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم سبق ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے جو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں.